اور مجاہدین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سارے لوگ یہاں پر عاقب شہید کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً عاقب شہید کا اخلاص اتنا زبردست اور ہماگیر تھا کہ آج اس خطہ کے اندر بھی ہمارے درمیان میں جتنی بھی تقسیم یا کوئی غلط فہمیاں تھی، آج کے دن کی مناسبت کے ساتھ اس عوام علاقہ نے اتحاد کیا اپنے اس عاقب شہید کی کانفرنس کے لیے۔ یقیناً یہ اس شہید کے اخلاص کے محرون منت ہے کہ آج ہم سارے لوگ الگ الگ مکتبہ فکروں سے، الگ الگ جماعتوں سے اس شہید کی نماز جنازہ کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً اس عظیم شہید کی یہ عظیم قربانی اللہ کے ہاں قبول اور مقبول ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی آباد ہے، ہم امت مسلمہ کے لیے مشکل دور دیکھتے ہیں۔ مشکلات کے پہاڑ طاغوت اور کفر کی جانب سے امت مسلمہ کے رستے کے اندر ڈالے جا رہے ہیں، لیکن آفرین اس امت کے اوپر، خواہ مشرق سے ہو یا مغرب سے ہو، جنوب سے ہو یا شمال سے ہو، لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ فرقہ فرقہ ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اپنی اس امت کو دیکھو، مجاہد شاہ فلسطین کا ہو، حماس کا ہو، کشمیر کا ہو، افغانستان کا ہو، چیچنیا کا ہو، بوسنیا کا ہو، جب اللہ پاک اس پہ موت نازل کرتے ہیں اور اس کی روح قبض ہوتی ہے، ان تمام مجاہدین کے چہروں کے اوپر آپ کو تسکین اور مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو کہتا ہوں، مسئلہ مسالک کا نہیں، مسئلہ نیتوں کا ہے۔ جب آپ کی نیت اخلاص پہ ہوتی ہے، اپنے رب کی رضا کی ہوتی ہے، تو وہ موت، وہ شہادت کبھی نہیں دیکھتی کہ یہ شہادت بریلوی کی ہے، سنی کی ہے، دیوبندی کی ہے، اہل حدیث کی ہے یا سلفی کی ہے۔ اللہ پاک اس چہرے کو مسکراہٹ عطا کرتے ہیں اور دنیا کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں کہ یہ شہید میرے ہاں پر کتنا قابل قبول ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس موت کے انصاف کے ساتھ تمام زیروں کو جوڑ دیا، خواہ وہ امیر ہے، خواہ وہ فقیر ہے، خواہ وہ بادشاہ ہے، خواہ وہ گدھا ہے، اللہ کے ہاں ایک انصاف ہے اور وہ انصاف موت کا ہے۔ تم انتظار کر لو، تم عیاشیاں کر لو، اس موت نے آ کے رہنا ہے۔ وہ شہداء جو اپنی مرضی سے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، یقیناً وہی لوگ اس زندگی کی حقیقت سے آشنا ہیں۔ میرے بھائیوں، آج نوجوانوں سے یہ پنڈال بھرا ہوا ہے، اپنے احساس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہم سب کا حق ہے کہ ہم سب کھانا کھائیں آج شام کو، لیکن اگر اس کھانے کے اندر میں زہر شامل کر دوں اور آپ کے کھانے کا حق ادا کرو تو وہ میں نے حق نہیں ادا کیا۔ اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ صرف رائٹس کی جدوجہد اصل جدوجہد نہیں، ذمہ داری کے ساتھ حقوق کی جدوجہد اصل ذمہ داری
ہے. آؤ حقوق کی جنگ کے ساتھ ذمہ داریوں کی جنگ بھی ادا کریں. میرے نوجوانوں علم حاصل کرو, قرآن کا, دنیا کا, خوشحالی کا, آزادی کا. جب تک آپ کے اندر علم نہیں ہے آپ سائیکلوجیکلی مضبوط نہیں ہیں. جب تک آپ سائیکلوجیکلی مضبوط نہیں ہیں. آج 5th جنریشن وارفیئر کا دور ہے, انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے, آج من گڑت جملہ کہانیوں کا دور ہے. ہم نے امت کو اور اپنے دلوں کو اور اپنی اولادوں کو اس فتنے سے بچانا ہے. میرے بھائیوں آؤ اپنے مجاہدین کے ساتھ مل کر اپنی مساجد کا تحفظ کرو, ان مساجد کو آباد کرو, اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ مساجد اللہ کے ہاں سے مقبول جگہ ہے, جو خدمت کے لیے ہے, جو وحدت کے لیے ہے, جو امت کی اٹھان کے لیے ہے, جو باہمی بھائی چارے کے لیے ہے. آؤ نفرت کو ختم کرو اور اپنے اندر ڈائلاگ کو اپناؤ. ہم ایک دوسرے کے لیے وہی گنجائش رکھیں جو اپنی ذاتوں کے لیے کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم دائمی خسارے کا شکار ہو جائیں, انتشار کا شکار ہو جائیں. میرے بھائیوں ان مسجدوں کو اپنا مرکز بناؤ, ان کو اپنا قلعہ بناؤ, اور جنوب سے شمال اور مشرق سے مغرب ایک امت, ایک جہاد, ایک قرآن کے لکش کو اپنا کر امت کی آبیاری کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.